اتنا تیار ہو کہ کہاں کی تیاری ہے؟ بھائی کہیں نہیں، بس یوں ہی پرسوں واپس شہر چلے جانا ہے، تو سوچا کہ سب سے مل لوں۔ سب سے یا پھر اس ایک سے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ چھوٹی وہی جو تم سننا نہیں چاہتے۔ تم حویلی جا رہے ہو نا گلمینا کو دیکھنے، لیکن میں سوچ رہی تھی اس بار کس بہانے سے اس کو دیکھو گے۔ بہانے کی ضرورت نہیں، یوسف آغا نے کل شام پیغام بھیجا تھا کہ شہر جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا۔ ارے واہ باسل بھائی، کہیں یوسف آغا نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تو نہیں بلا لیا؟ اس کی بہن نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ایسا ہو ہی نہ جائے۔ تم جانتی بھی ہو یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ اس قبیلے کے سردار ہیں اور ہم ان کے رعایا اور معمولی سے ملازم ہیں۔ نہ ہمیں اجازت ہے اس حویلی کی عورتوں کو دل میں بسانے کی، نہ اس حویلی کی عورتوں کو اجازت ہے اونچی دیواروں سے باہر جھانکنے کی۔ جب آپ کو سب پتہ ہے باسل بھائی، تو پھر 5 سال پہلے گلمینا کو دل میں بسائے کیوں بیٹھے ہیں؟ اماں کی بات مان کیوں نہیں جاتے؟ شادی کر لو نا۔ دل کب کسی کے اختیار میں ہوتا ہے پری؟ میں سیلفش نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کی اور یوسف آغا کی عزت پہ کوئی بات آئے۔ بھائی اگر گلمینا کی شادی کہیں اور ہو گئی، وہ جس سے محبت کرے، وہ جس سے شادی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دل میں نے دیا ہے، جانتا ہوں میرا ساتھ اسے بس رسوا کرے گا۔ اتنا کہہ کے وہ باہر نکلنے لگا جب پری کی بات نے اس کے قدموں کو جیسے روک لیا۔ بھائی اگر وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہوئی پھر؟ اور بس یہاں باسل خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، وہاں سے چلا گیا۔ حویلی پہنچ کر ملازم اسے یوسف آغا کے کمرے میں لے گیا۔ کیسے ہو باسل؟ میں ٹھیک آغا، آپ کیسے ہیں؟ شہر کب واپس جانا ہے؟ بس آغا پرسوں جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ جی بس کالج لگ گئے ہیں۔ ہمیں تم پر فخر ہے بچے، تم اپنے گاؤں کے وہ پہلے لڑکے ہو جس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر شہر کے اچھے کالج میں استاد ہوئے، پڑھا رہا ہے۔ یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری محنت ہے۔ میں نے بس حوصلہ دیا۔ اچھا تم سے ایک گزارش ہے۔ گزارش کیوں آقا؟ آپ حکم کریں۔ تم جانتے ہو گلمینا پرائیویٹ پی اے کا امتحان دے رہی ہے۔ اسے کچھ مضامین میں کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی ایسا نہیں جو اسے پڑھا سکے، اور شہر سے میں کسی کو بلا نہیں سکتا۔ تم ہمارے اپنے ہو، اگر 3-4 دن تم اسے پڑھا دو جب تک اس کے امتحان ہیں۔ گلمینا کے نام پہ جیسے اس کی دھڑکن رک گئی۔ پھر بتاؤ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کالج سے 2 چھٹیاں لے لو، پھر میں خود تمہیں شہر چھوڑ آؤں گا۔ ایک پل کو باسل کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہے۔ وہ جتنا اپنے دل سے بھاگ رہا تھا، وقت اسے اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ نہیں آغا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے واہ، مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ ٹھیک ہے تم اسٹڈی میں چلے جاؤ، چائے وغیرہ پیو، میں گلمینا کو بھیجتا ہوں۔ آغا چلے گئے تھے۔ وہ بس ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے ہوگی، تم کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ دل کی آواز نے جیسے اسے خبر دی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ ہلکی سی آواز پئی اور دروازہ کھلا۔ ایک وجود اندر داخل ہوا۔ باسل نے بے ساختہ ہی دل تھاما۔ اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا آنے والا کون ہے، اور اسے اس کی خوشبو سے پہچان سکتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی اس کے قریب آئی، سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سلام، وہ دھیرے سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ باسل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر وہ دیکھ سکتا تھا گلمینا کے کپڑوں کا رنگ کیا ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا گلمینا نے پاؤں میں خوبصورت پازیب پہنی ہوئی تھی، پنک کلر کا فراک پہنے، بالوں کو کیچر میں بند کیے جس سے آدھی لٹیں منہ پہ آ رہی تھی، سر پر ہلکا سا پنک کلر کا دوپٹہ ٹکائے۔ وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اگر اس کے ارد گرد پہرا تھا تو صحیح تھا۔ اب کیا نیچے دیکھتے رہیں گے؟ زیادہ سر جھکانے سے کمر بھی جھک جاتی ہے، آپ سر اٹھا سکتے ہیں، گلمینا نے مسکراتے ہوئے اپنی میٹھی سی آواز میں کہا۔
بازل کبھی یوں اس کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، بس اتنا پاس اس نے دھیرے سے آنکھوں کو اٹھایا، سامنے بیٹھی گلمینا کو دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی آنکھیں ملی، براؤن آنکھوں نے سبز کاجل سے بھری آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس کیا اور جلدی سے نگاہیں چرا لی۔ پہلے کس سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اکاؤنٹنگ تو ہمارے بس سے باہر ہے، اس کا تو اے بی بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کی اس صدا پہ بازل دھیمے سے مسکرایا۔ لائن یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے رجسٹر پین لیتے ہوئے بازل کی نظریں اس کی کلائی میں موجود سفید چوڑیوں پہ پڑی۔ یہ سوال یوں ہوگا، اسے سوال سمجھانے لگا اور وہ سمجھنے لگی۔ ارے یہ تو اتنا آسان تھا، ہمیں سمجھ آ گیا، وہ خوشی سے بولی، اور بازل بس اسے دیکھے گیا۔ باقی سب بھی اسی طرح ہوں گے۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، کل ان کی پریکٹس چیک کروں گا۔ اتنا کہہ کے وہ اٹھ گیا۔ مزید یہاں بیٹھتا تو دل کے آگے ہار جاتا۔ سنیے، اس کی آواز پہ وہ رک گیا۔ ہمیں پتہ ہوتا آپ بھاگنے لگ جائیں گے، تم کہتے پھر سے سمجھا دیجیے گا۔ وہ مڑا۔ عجیب سا احساس تھا گلمینا کی آنکھوں میں۔ پھر سے سمجھا دوں؟ نہیں، اب آپ اٹھ چکے ہیں، فی الحال جائیے۔ ہاں، مگر پریکٹس کے دوران مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ آئیں گے نا؟ وہ جیسے کسی مان سے پوچھ رہی تھی، جیسے کوئی حق ہو۔ جب بلائیں گی آ جاؤں گا، چاہے ہم جس مرضی وقت میں بلائیں۔ جی ہاں۔ اتنا کہہ کے بازل مڑا، مگر کچھ کہنے کے لیے رکا۔ آپ کہیں گی بازل حویلی کے باہر بیٹھے رہو، بازل حویلی کے سامنے ساری رات آپ کی ایک آواز کا انتظار میں گزار دے گا۔ اتنا کہہ کے وہ رکا نہیں، جبکہ گلمینا رک چکی تھی، تھم چکی تھی۔ اگلی شام وہ گلمینا کو پڑھا کر واپس گھر آ چکا تھا۔ جب ایک ملازم اسے بلانے آیا، وہ اماں اور پری کھانا کھا رہے تھے۔ سلام بازل بھائی، حویلی سے پیغام آیا ہے، بی بی کو سوال کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ بازل نے اس بات پہ کھانا چھوڑ دیا، جلدی سے ہاتھ صاف کر کے جانے لگا۔ بازل کھانا تو کھا لیتے، بعد میں کھا لوں گا اماں، یہ کام ضروری ہے۔ اتنا کہتے وہ چلا گیا۔ کھانا بھی نہیں کھایا میرے بچے نے۔ دل کے آگے پیٹ کی کہاں چلتی ہے اماں؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ، اب بھائی آ جائے گا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گلمینا نظر آئی، بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی نا، ہماری وجہ سے آپ کو رات میں آنا پڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا تھا آپ جب بھی بلائیں گی میں آ جاؤں گا، لیکن پھر بھی برا تو لگا ہوگا۔ یہ برا لگنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ یہ سب چھوڑیں، بتائیں آپ کو کون سا سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ یہ والا۔ اس نے رجسٹر آگے کیا۔ یہ سوال تو بہت آسان ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم نالائق ہیں؟ گلمینا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال جو میں آپ کو یہ کہوں، اور واقعی میں یہ سوال بہت مشکل ہے، میں سکھا دیتا ہوں۔ اور وہ اسے سکھانے لگا۔ گلمینا نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ سنیے، جی کہیے، آپ مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ آپ بھی تو مجھے میرے نام سے نہیں بلاتی، آپ تو استاد ہیں، اسی لیے میں عزت کرتی ہوں، مگر میں کیا ہوں؟ اس کے سوال پہ بازل کا دل چاہا کہ اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دے اور کہے، جو بھی ہو تم ہی ہو، اپنا مقام دیکھو، میرے ہی دل میں تم کہیں بھی نہیں رہا، کہاں کھو گئے؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ یوسف آقا کی بیٹی ہیں، آپ کا احترام مجھ پہ فرض ہے۔ ہاں لیکن نام تو لیا جا سکتا ہے، آپ مجھے میرے نام سے بلایا کریں۔ ٹھیک ہے گلمینا بی بی، یہ کھانا آ گیا۔ ایک ملازم کھانے کی ٹرے لے کے اندر آئی جہاں رکھتے کھانا۔ کھانا رکھ کے چلی گئی۔ کیا مجھے کھانا کھانے کی اجازت ہے؟ جی جی آپ کھا لیں، پھر باقی کا کام کر لیں گے۔ کیا مطلب میں کھا لوں؟ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں گے؟ میں تو کھا کے آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولے، کھاتے ہوئے اٹھ کے آ گئے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میں ساری خبر رکھتی ہوں، چلے کھانا کھا لیں۔ گلمینا سچ میں مجھے بھوک نہیں، اب تو مجھے بھی نہیں رہی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کھانا کھانے لگی تھی، مگر اب میرا پیٹ بھر گیا۔ بغیر کچھ کہے آپ نے میرا نام لیا، سمجھے بھوک مر گئی۔
اور پیٹ بھر گیا۔ وہ گہرا سا مسکرانے لگی۔ باسل نے تعجب مگر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل پہ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ بغیر اس کو کچھ کہے باسل اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ استاد کا حکم ہے شاگرد کھانا کھائے گا، اور یہ شاگرد کا حکم ہے کہ استاد بھی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کی بات پہ باسل مسکرایا، کھانا کھانے لگا۔ اگلے دن وہ حویلی گیا۔ جب اسے پتہ چلا گلمینا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ہاں بیٹے، میری بچی کو بہت تیز بخار ہے۔ آج تو اس کی یہ حالت ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ بانو صاحبہ کی بات سن کے باسل کا دل بہت بھاری ہو گیا۔ اس کو گلمینا کی بہت فکر ہونے لگی، مگر وہ کیا کرتا، اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ گھر واپس آ گیا، چھت پر چلا گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ کیا ہوا بھائی، جہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بس ایسے ہی اداس لگ رہے ہو۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، گلمینا کی وجہ سے اداس ہونا۔ پتہ نہیں، مگر اس کی طبیعت کا سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ آپ کو اس کی عادت ہو گئی۔ بھائی مان لیں، مان لیا، ہو گئی ہے عادت، اور ایسے لگتا ہے وہ سامنے نہیں ہوگی تو میں بے سکون رہوں گا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی باتوں کی، اس کی مسکراہٹ کی، اس کی چوڑیوں کی چھنچھناہٹ کی، اس کو ہر روز دیکھنے کی، سننے کی۔ پہلے وہ قریب نہیں تھی تو لگتا تھا دل کو منا لوں گا، شاید یہ وقتی اٹریکشن ہے۔ اب جب اس کے ساتھ وقت گزارا ہے تو لگتا ہے یہ محبت نہیں، عشق ہے۔ وہ سامنے نہ ہوئی تو جان نکل جائے گی۔ بھائی اسے بتا دو، اسے یہ سب بتا دو۔ نہیں بتا سکتا، کیسے بتاؤں، کس حق سے بتاؤں؟ وہ بہت پاک ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ کیسے آلودہ کر دوں؟ وہ چاند دیکھ رہی ہو، باسل نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ گلمینا ہے، اور یہ زمین پہ بیٹھا ہوا باسل جو اسے دور سے بیٹھ کر دیکھ تو سکتا ہے مگر اس کو چھو نہیں سکتا، اپنا نہیں سکتا۔ بھائی سب کا انجام مجھے ڈرا رہا ہے۔ خیر تم چھوڑو یہ باتیں، اماں سو گئی ہیں؟ ہاں سو گئی ہیں۔ گلمہر کیا کل استاد آئے تھے؟ ہاں آیا تھا، پوچھ رہا تھا تو امی جان نے بتا دیا تم ٹھیک نہیں ہو۔ پھر کیا چلا گیا؟ اور آج نہیں آیا؟ کیا تم یہ پڑھنے کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ ابھی بھی اتنا بخار ہے، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ باجی ملازم سے کہہ کے ان کے بلوا لو، میرے امتحان ہیں، اگر تیاری نہ کی تو فیل ہو جاؤں گی۔ کیا ہو گیا ہے گلمینا؟ حالت دیکھو، کچھ کھا نہیں رہی، نہ دوا لے رہی ہو، بس پڑھنا ہے۔ بابا جان شہر گئے ہیں نا، ہوتے تو تمہیں زبردستی دوا کھلاتے۔ باجی پلیز، میرا امتحان ہے، ان کو بلاوا بھیج دو۔ اچھا ٹھیک ہے، بولتی ہوں۔ تم چند کتابیں سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا، دھیان اب بھی گلمینا کی طرف تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، مجھے جانا چاہیے ابھی۔ اس سے پہلے کہ باسل مزید کچھ سوچتا، پری اندر آئی۔ مبارک ہو بھائی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، حویلی سے بلاوا آیا ہے، میڈم کو پڑھائی کرنی ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ کیا سچ میں؟ وہ جلدی سے اٹھا، جوتے پہننے لگا۔ ارے ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ تھوڑا تیار ہو کے جائیں۔ ایک بات اور، مان لیں بھائی، گلمینا بھی آپ کو پسند کرتی ہے۔ ایک بار پھر سے اپنی بہن کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسے بس حویلی پہنچنا تھا۔ آج وہ بے صبری سے اسٹڈی روم میں بیٹھا گلمینا کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہی ہوا، دروازہ کھلا، اس کی آنکھیں بے ساختہ دروازے پہ اٹھیں، لیکن اس بار گلمینا کی جگہ اس کی بہن گلمہر تھی۔ سلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو باسل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے سامنے ہوں، جیسی بھی ہوں۔ تم بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ چلو چھوڑو، تمہارا یہ سمجھنا بھی قبول ہے۔ مجھے میری بہن تھکا دیتی ہے نا۔ تمہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے امتحان ہیں۔ اچھی بات ہے، اس کے بہانے تم یہاں آتے جاتے رہا کرو۔
کچھ لوگوں کی آنکھیں تمہاری منتظر ہوتی ہیں۔ باسل نے حیرت سے گل مہر کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایسے سوالیہ آنکھوں سے مت دیکھو، یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ باسل کچھ کہتا، گلمینا اندر داخل ہوئی۔ ملازم نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ باجی تم یہاں؟ ہاں میں تمہاری استاد جی کو کہہ رہی تھی، گلمینا نے نہ ہی دوا لی ہے نہ ہی کھانا کھایا ہے، میں بھجوا دوں گی، اس پر سختی کر کے کھلا دینا۔ کیوں باسل جی؟ ایسا ہی ہے، وہ زبردستی بولا، جبکہ ابھی تک گل مہر کی باتیں گھٹن محسوس کر سکتا تھا۔ ایک عجیب سا سائرن اس کے ارد گرد بج رہا تھا۔ مہر جا چکی تھی۔ گلمینا نکاہت زدہ حالت میں کرسی پہ بیٹھی۔ باسل کی تمام توجہ اب گلمینا کی طرف ہو چکی تھی۔ گلمینا، آپ تھک گئی ہیں نا؟ دوا کیوں نہیں لی؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حالت دیکھیں، اتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ وہ کیا؟ ابھی ملازم دوا اور کھانا لائے گی۔ کھانا میں کھا لوں گی، مگر دوا آپ یہ کہیں گے کہ میں کھا چکی ہوں۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ مجھے دوا نہیں کھانی، بس مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر مجھے کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کھائیں گی بھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دوا اور کھانا لے کے آئی۔ کھانا تو گلمینا نے کھا لیا، مگر دوا اس نے سائڈ پہ کر دی۔ یہ کھائیں گلمینا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانی۔ اچھا دیکھے کھاتے ہوئے، بہت اچھا سوچیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے دوا کھائی بھی ہے۔ پکا؟ جی پکا، ٹھیک ہے۔ گلمینا نے آنکھیں بند کی۔ باسل نے چند گولیاں اس کے ہاتھ پہ رکھیں، جنہیں وہ مسکراتے ہوئے نکل گئی۔ اتنی سی تو بات تھی۔ ویسے ایسا کیا سوچا آپ نے جو دوا بھی کڑوی نہیں لگی؟ کچھ بھی نہیں سوچا۔ سوچنے کی کیا ضرورت تھی جب انسان سامنے ہو؟ وہ مسکرائی۔ باسل نے بہت غور سے اس کو دیکھا۔ اسے پڑھی کی باتیں یاد آنے لگی۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ گلمینا بھی اس کے لیے احساسات رکھتی تھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ڈر تھا جو باسل کے اندر بیٹھ گیا۔ گلمینا، آج یہ ہمارا آخری لیکچر ہے، لیکن کیوں؟ میں کل چلا جاؤں گا، میری چھٹی ختم ہو چکی ہے، اور آپ کی تیاری بھی تو مکمل ہو گئی ہے۔ کیا؟ نہیں ہوئی؟ ہو چکی ہے۔ باسل کا دل تھا وہ کہتی، ابھی مزید تیاری رہتی ہے، اور وہ رک جاتا، مگر آج اس نے کہہ دیا تھا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کچھ دن اور میں آپ سے سیکھتی رہوں، آپ مجھے سمجھاتے رہیں اور میں دیر تک آپ کو دیکھتی رہوں۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ کسی کے لیے دل میں احساسات رکھنا اور اسے زبان تک نہ آنے دینا، اور 5 سال اس بات کو دل میں رکھے گزار دینا۔ گل، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت اتنی بزدل ہوتی ہے کہ اس کا اقرار ہی نہ کیا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم جیسی لائق اسٹوڈنٹ کو استاد کی ضرورت تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں پری نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم جان چکے تھے باسل خان اپنے دل میں ہمارے لیے محبت بسائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے بابا جان سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تاکہ آپ کا سامنا ہو سکے۔ باسل خاموشی اور حیرانی سے اس کی بات سنتا گیا۔ تو آج یہ طے تھا؟ باسل خان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت، مگر میں اس لکیر سے آگے نہیں جانا چاہتا جو رتبے کی بے مرتبے کی ہے۔ آپ چاند ہیں اور میں زمین کی خاک۔ ہمارا ملنا کیسے ممکن تھا؟ بس حسرت تھی، کاش یا آپ خاک ہو جاؤں یا میں چاند ہو جاؤں۔ محبت کرنے والے کب سے انجام سے ڈرنے لگے؟ دل میں بسا سکتے ہیں، مگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ زبان کا اقرار آپ کی عزت پر حرف لے آتا تو لعنت ہے میری محبت پہ۔ آپ سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے جانے لگا۔ باسل، گلمینا نے اسے پکارا، اس آواز پہ جیسے باسل کی ساری دنیا رک گئی۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، اور گلمینا کا دل جیسے بھاری ہو گیا۔
باسل کو شہر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں کوئی ایسا دن نہیں تھا اسے گلمینا کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ سبز آنکھیں اسے نہیں بھولتی تھیں۔ ایک عجیب سا انکشاف عین وقت پہ ہوا تھا۔ گلمینا بھی اس کے لیے احساس رکھتی تھی۔ آج گلمینا کا دوسرا پیپر تھا۔ وہ پیپر دینے شہر آئی ہوئی تھی۔ یہاں موجود اپنے ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پیپر دے کے امتحانی سینٹر سے نکلی ہی تھی۔ دوسری جانب باسل اپنا بیگ پکڑے کالج سے نکل رہا تھا، جب اس کی نظر گلمینا پہ پڑی، جو تھوڑی دور چند لڑکیوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی گلمینا ہے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا اس تک پہنچا۔ گلمینا! اس آواز پہ وہ بے ساختہ پلٹی۔ باسل آپ یہاں؟ یہی سوال میرا ہے، آپ یہاں کیسے؟ میرے پیپرز اس کالج میں ہو رہے ہیں، میرا ایگزام سینٹر ہے۔ او کہیں یہ وہی کالج تو نہیں جہاں آپ پڑھاتے ہیں؟ جی میڈم بالکل، یہ وہی کالج ہے جہاں میں ٹیچر ہوں۔ واہ مجھے پاس کروا دیجیے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ باسل بس اسے دیکھے گیا۔ آج وہ اسے کتنی دیر بعد دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، آپ کو پاس کروانے کی کیا ضرورت؟ آپ کی تیاری تو پکی ہو چکی ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ ویسے آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں یا واپس جائیں گی؟ میں یہی پاس میں بابا جان کا فلیٹ ہے، ادھر رہ رہی ہوں۔ ملازمہ ہوتی ہے ساتھ۔ بس 1 ہفتے کی بات ہے۔ جی بس 1 ہفتے کی ہی بات ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ کس بات سے؟ میرے چلے جانے سے؟ باسل خاموش ہو گیا۔ کچھ کھا لیں، بات ٹالنے کا اچھا طریقہ ہے، مگر میں منع نہیں کروں گی کیونکہ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دونوں پاس بنے ہوئے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ 7 سال پہلے مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی۔ گلمینا کی بات پہ باسل نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ تب جب سے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا، مگر میں اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ 7 سال بعد جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو میرے دل نے تسلیم کیا۔ وہ احساس محبت تھا باسل۔ آپ اس آگ میں اکیلے نہیں جل رہے، میں بھی جل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ بس یہی وجہ تھی میرے خاموش رہنے کی کہ کہیں آپ کسی اور میں نہ پڑ جائیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا جس تکلیف سے میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں، آپ اس میں مجھ سے پہلے قدم رکھ چکی ہیں۔ اور یقین کریں میں اس وقت خوشی کی جن انتہاؤں پر ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر ایک ڈر جو مجھے خوش نہیں ہونے دے رہا۔ گلمینا بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور چلی گئی، جبکہ باسل نے سر جھکا لیا۔ زندگی کس موڑ پہ لے آئی تھی وہ اتنا قریب ہو کر اتنا دور تھی۔ جب وہ اپنے اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، اس سے گل مہر کا فون آیا۔ کیسی ہو مینا؟ میں ٹھیک ہوں باجی، تم کیسی ہو؟ مبارک ہو تمہیں۔ کس چیز کی؟ ویسے تو ابھی بابا جان نے بس کر بات کی ہے، مگر جلدی وہ تم سے بات کریں گے۔ کس بارے میں؟ تمہارا رشتہ طے ہو گیا۔ چھوٹی حویلی میں وہ باسط خان ہے نا، ہمارا پھوپھی زاد، اس سے۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ذہنی طور پر تیار رہو۔ بابا پھوپھی جان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پڑھ رہی ہوں میں، بابا جان سے بات کرتی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی بات مت کرو، گھر آ کے کرنا، ورنہ پیپرز بیچ میں رہ جائیں گے۔ اتنا کہہ کے فون بند ہو گیا۔ گلمینا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی جب ایک بار پھر سے فون بجنے لگا۔ اسکرین پہ نام دیکھ کے وہ چونکی۔ باسل، آپ نے اس ٹائم فون کیا؟ خیریت؟ پتہ نہیں، دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا مینا۔ کیا میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ نہیں، میری تیاری ہو چکی تھی۔ گل کیا ہم مل سکتے ہیں ابھی؟ ہاں ابھی، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ گھر کے نیچے ایک پارک میں آئیں، میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، آپ آ سکتی ہیں۔ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آ رہی ہوں۔ وہ نیچے چلی گئی۔ کندھے پر شال اوڑھے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے پاس پہنچ گئی۔ بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔
گلمینا زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ اس کی بات پہ اس نے باسل کو دیکھا۔ گھر سے کال آئی ہوئی تھی، میرا رشتہ باسط خان کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ باسل نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ میں نے دیر کر دی مینا، میں اپنے احترام میں اتنا کیوں خاموش رہا کہ میری محبت میرے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ میری ایک بات مانیں گے باسل، مجھ سے نکاح کر لیں۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ باسل کو لگا تھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر واقعی میں مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، ابھی اسی وقت، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش گزری۔ چلیں کہاں؟ مسجد، مولوی صاحب ہوں گے نکاح کے لیے۔ اس کی بات پہ گل نے بغور اسے دیکھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا اسے، اور وہ باسل کے ساتھ چلی گئی، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ مبارک ہو مسز باسل، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی محبت کا پہلا بوسہ آپ کے ماتھے پہ دوں؟ اجازت ہے، وہ دھیمے سے مسکراتی بولی۔ باسل نے بہت پیار سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا باسل، میرے پیپر ختم ہوئے تو میں حویلی چلی جاؤں گی۔ جلد آپ بھی آ جانا، کیونکہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پہلے خود حالات کا جائزہ لوں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میرے لیے لڑیں گے۔ میں آپ کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہوں، اور اب تو آپ میری عزت ہیں، آبرو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ مینا میری زندگی میں آنے کے لیے۔ ایک ہفتے بعد وہ حویلی چلی گئی۔ حویلی پہنچ کر وہ بابا جان کے کمرے میں گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا مینا؟ کچھ ہوا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں بابا جان، کچھ ہوا ہے میری غیر موجودگی میں؟ ہاں ہوا تو ہے، میں بس تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کا دل چاہا وہ بابا جان کو بتا دے کہ وہ چھپ کے نکاح کر چکی ہے۔ اب وہ باسط سے اس کا رشتہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ بابا جان رکو، میری بات سن لو۔ پہلے تمہیں بہت مبارک ہو، ہم نے گل مہر کا رشتہ طے کر دیا باسط سے۔ بابا جان کی بات پر اسے لگا۔ حویلی کی چھت اس پہ آن گری۔ کیا مطلب؟ گل مہر کا؟ ہاں بیٹا، مہر کا رشتہ۔ تمہاری پھپھو کب سے تو پیچھے پڑی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کہنے والی تھی؟ میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن اسے اتنا بڑا جھوٹ بولے گی، اور جھوٹ کے چکر میں اس نے سب سے چھپ کے نکاح کر لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور گل مہر کے کمرے میں جانے لگی۔ گل مہر کیا ہوا؟ چھوٹی، تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا جھوٹ بولا؟ میں نے یہی کہ میرا رشتہ باسط سے طے ہو گیا۔ وہ ہاں، وہ مجھے سننے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا غلط فہمی، تم جانتی ہو تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں نکاح کر چکی ہوں۔ مجھے لگا تھا بابا زبردستی میری شادی کر دیں گے، اور میں نے نکاح کر لیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح کر لیا؟ ہاں، گلمینا رونے لگ گئی۔ لیکن کس سے تم کسی کو مت بتانا۔ فی الحال چپ رہنا باجی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وعدہ کرو۔ اب بتاؤ کس سے کیا ہے؟ میں نے باسل سے نکاح کر لیا۔ کیا کہا؟ باسل سے؟ تم نے باسل سے نکاح کر لیا؟ باجی مجھے معاف کر دو، بس کسی کو مت بتانا۔ چلے فی الحال، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کے گل مہر چلی گئی۔ شام کے وقت ایک عجیب سا تماشا تھا جو حویلی میں شروع ہو چکا تھا۔ گل مہر بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مینا کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ بابا جان کو تمہارے نکاح کی خبر ہو گئی۔ قربانی میں اپنی ماں اور خاندان کے لیے دعا دے رہا ہوں۔ گلمینا میرے دل میں گل مہر تھی اور رہے گی۔ تم جیسی بدکردار کی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ باسط کی باتیں سن کے اس کا دل سہم گیا۔ اگر یہ یوسف آقا کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں کبھی قبول نہ کرتا۔ تم نے مجھے اور مہر کو دور کر دیا۔ تم دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے جہنم بناتا ہوں۔
نکاح شروع کیا جائے۔ مولوی صاحب نے اجازت مانگی۔ 1 منٹ مولوی صاحب، میری بیوی یہاں موجود نہیں۔ گل مہر، تمہاری ماں کہاں ہے؟ بابا جان، امی جان تو کافی دیر سے یہاں نہیں ہیں، وہی پوچھ رہا ہوں کہاں گئی؟ شاید وہ کمرے میں ہوں، آنا نہ چاہتی ہوں۔ نکاح شروع کروائیں، میں ایک بار اسے دیکھ کے آتا ہوں۔ بابا جان، وہ اکیلے رہنا چاہتی ہوں گی، دکھ بھی تو گہرا ہے، آپ نکاح شروع کرائیں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ یہ سن کے گل مینا کا دل بھاری ہونے لگا۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات دہرا کر اس سے مرضی پوچھ رہے تھے۔ مجھے یہ نکاح، رک جاؤ، نہیں قبول۔ مینا، بانو بیگم کی آواز پہ سب نے چونکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ بانو بیگم کے ساتھ پری بھی موجود تھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر کیوں؟ یوسف آغا نے تعجب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کیونکہ نکاح ہے، نکاح پر نکاح گناہ ہے۔ بانو بیگم کی بات پر وہاں موجود ہر ایک کو جیسے زبردست جھٹکا لگا۔ گل مینا کو طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ طلاق نامہ جعلی تھا، بازل کے دستخط جعلی تھے۔ یہ سب سن کے گل مینا کا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ تو کیا وہ گناہ کرنے جا رہی تھی؟ وہ اب بھی بازل کی زوجیت میں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نکاح شروع کریں۔ بازل ایک بار پھر کوئی چال چل رہا ہے۔ گل مہر کی آواز پہ بانو بیگم اس کے پاس آ گئیں۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی نفرت، اتنا حسد کہ تم صحیح اور غلط بھول گئی ہو۔ اگر پری مجھے بروقت سب کچھ نہ بتاتی تو ہم سب گنہگار ہو جاتے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ یوسف آقا غصے میں بولے۔ میں بتاتی ہوں۔ پری نے فون نکالا اور ریکارڈنگ آن کی۔ اس ریکارڈنگ میں ایک ایک بات محفوظ تھی جو گل مہر نے بازل سے کہی تھی۔ اب آپ سب کو پتہ چلا کہ بھائی بے قصور تھا۔ گل مہر نے اسے اغوا کروا لیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ہر ایک کے چہرے پہ سناٹا تھا۔ یوسف آغا گل مہر کی جانب بڑھے، ایک تھپڑ اسے مارا۔ تم نے یہ سب کچھ کیا؟ تم نے مجھے گل مینا کا نکاح کا بتایا؟ تم نے مجھے مینا کا نکاح باسط سے کرنے کو کہا؟ تم اتنا گر گئی، تم نے کاغذات ہی جعلی بنا دیے۔ تمہارے گناہ کے آگے مینا کی غلطی تو کچھ بھی نہیں۔ گل مینا یہ سب سن کر بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھاری قدم بڑھاتی مہر کے پاس آئی۔ کیوں یہ سب کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ تم تو بہن تھی، بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ ارے ایک بار کہتی بازل تمہیں پسند ہے، قسم سے میں دوبارہ اس کی جانب دیکھتی بھی نہ۔ تم نے مجھے اپنی باتوں میں ٹریپ کیا اور میں غلطی کر بیٹھی، لیکن اب جو میں کرنے جا رہی تھی وہ سوچ کر ہی مجھے موت نظر آنے لگتی ہے۔ کیوں مہر، کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ گل مہر، میں نے ایک غلطی کی۔ باسط کی آواز پر وہ سنسی ہو گئی۔ اس کی جانب بڑھی۔ جانتی ہو کیا غلطی؟ کہ میں نے مینا کو بد کردار کہا اور یہ کہا کہ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ کیونکہ وہ میرے اور تمہارے بیچ میں آئی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے، تم محبت کے قابل ہی نہیں۔ میں اس محبت کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہر اب تک خاموش تھی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ مکافات عمل تو ہونا تھا۔ اس سے پہلے کوئی مزید کچھ کہتا، گل مینا نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مینا کیا ہوا ہے؟ سب اس کی جانب بھاگے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی۔ دلہن والا لباس ابھی تک پہنا ہوا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ جو چہرہ گل مینا کو نظر آیا، اس نے جیسے اس میں جان ڈال دی تھی۔ بازل! وہ یہ نام پکار کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بازل تیز تیز قدم بڑھاتا اس تک گیا، اسے سینے سے لگا لیا۔ بس مینا، بہت رو لیا، اب اور نہیں رونا۔ مجھے معاف کر دے بازل،
میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کا یقین نہیں کیا، سب گزر گیا گلمینا، حالات ہی ایسے تھے، کسی کا قصور نہیں۔ جو اصل قصوروار ہے وہ ساری زندگی اس اذیت میں جلتی رہے گی۔ آپ چپ ہو جاؤ، خیال رکھو اپنا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا مینا؟ بازل مجھ سے دور مت ہونا، کبھی بھی میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری زندگی تم سے دور ہو کر میں کہاں جاؤں گی؟ میری ہر منزل تم تک ہی ہے۔ اس نے بے ساختہ گلمینا کی کلائی کو تھاما، اسے چوما۔ یہ چوڑیاں بہت پیاری لگتی ہیں، ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے، صرف چوڑیاں ہی نہیں، میں بھی، اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ تم تو زندگی ہو، روشنی ہو، نور ہو، سب کچھ ہو، بازل کی ہو۔ ایک محبت بھرا بوسہ اس نے گلمینا کے سر پہ دیا۔ اتنی دیر میں سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ یہ میاں بیوی آپس میں ہی باتیں کرتے رہیں گے یا ہمیں بھی موقع ملے گا اپنی بیٹی سے بات کرنے کا؟ یوسف آغا نے گلمینا کے سر پہ بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دیں بابا جان، مجھے چھپ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ غلطی تو ہے تمہاری، اپنے باپ پہ اتنا تو یقین رکھتی، مگر یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کہ معاف نہ کی جا سکے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بانو بیگم بھی آگے بڑھی۔ ہمیں بھی معاف کر دو بیٹا۔ نہیں امی جان، آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے اور پری کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گئی۔ بھابھی کہہ سکتی ہوں نا؟ اب میں آپ کو بچ گئی بھابھی کہہ سکتی ہو؟ اب میں آپ کو ہاں بالکل کہہ سکتی ہو۔ بھابھی جان نیچے چلیں، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ہمیں آج ہی رخصتی چاہیے۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ فاضل کی ماں نے بھی گلمینا کو گلے سے لگا لیا۔ سب کچھ جیسے مکمل ہو چکا تھا۔ رخصتی ہونے کے بعد وہ دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ویسے مینا تمہارا فائدہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، تمہیں استاد جی مل گئے۔ اب میں آرام سے اپنی بیوی کو ٹیوشنز دیا کروں گا اور میں خوشی خوشی ہر چیز سمجھا کروں گی۔ اتنا کہتی وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ زندگی مکمل ہو چکی تھی۔